محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ماہ محرم اور یوم عاشورہ۔ Part 3. 2. ماہ محرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ خصوصاً ماہ محرم میں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جاتا اور انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر وحبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں اور ان کی محبت کو عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ کفار کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چڑ آتی ہے اور وہ ان کے بارے میں غضبناک ہوتے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چڑ اور بغض و عناد رکھنا کافروں کا شیوہ ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ فرمان الہی ہے: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر عیاں ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کھیتی کی مانند جس نے پہلے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھ آئے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا،
کیونکہ ایک گھڑی کے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یوں کہا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنة۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں نہ دینا، کیونکہ ان میں سے ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہونا تم میں سے ایک شخص کے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا خطبہ۔ محترم حضرات، پہلے خطبے میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس بارے میں چند احادیث سماعت فرمائیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ رمضان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشوراء کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كانت قریش تصوم عاشوراء في الجاهلیہ وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدینة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اور فرمایا، جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ بستیوں والے یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں، چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ یوم عاشوراء کی اہمیت قدیم زمانے میں۔
قدیم زمانے میں یوم عاشورہ کی اہمیت کیا تھی، اس بارے میں اگرچہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن ہمیں صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب فرمایا۔ اسی وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، جسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہود یوم عاشورہ کو عید کا دن تصور کرتے تھے، اور اہل خیبر یعنی یہود اس دن اپنی عورتوں کو خصوصی طور پر زیورات وغیرہ پہنا کر خوشیاں مناتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصوموہ انتم، تم اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ باقی جہاں تک قصہ نجات موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل اور غرق فرعون کا تعلق ہے تو وہ قرآن مجید میں تفصیلاً موجود ہے۔ اسی طرح صحیح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جسے ہم ذکر کر چکے ہیں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تنبیہ: مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ نُوحٌ شُكْرًا۔ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس میں کشتی نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جا لگی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی عبدالصمد بن حبیب ہے جو کہ ضعیف ہے، اور دوسرا راوی شبیل بن عوف ہے جو کہ مجہول ہے۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ وفی یوم عاشورہ تاب اللہ عز وجل علی آدم علیہ السلام وعلی مدینۃ یونس وفیہ ولد ابراہیم علیہ السلام۔ یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے شہر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن خصوصی توجہ فرمائی، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اس کی سند کے متعلق الحافظ الہیثمی کا کہنا ہے کہ اس میں ایک راوی عبدالغفور ہے جو کہ متروک ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے، بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا جو سنہری موقع ملا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا ہے، لہٰذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن ہے جو منایا جاتا ہے۔ صوم عاشورہ میں یہود کی مخالفت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہ بات ثابت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیسے ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اسی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قائل تھے، جیسا کہ ان کا قول ہے، خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ، یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ اسی حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بعد یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ اور اسی حدیث کی ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں، صوموا قبلہ یومن وبعدہ یومن، 10 محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھو اور اس سے ایک دن بعد کا بھی۔ اور شاید اسی روایت کے پیش نظر علامہ ابن القیم اور حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ صوم عاشورہ کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، پھر اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، اور اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، کیونکہ اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، واللہ عالم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور ان میں اور اسی طرح باقی مہینوں میں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔